اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے۔ اپنے دل کو اس بات پر تکلیف نہ دو کہ لوگ تمہاری نیکی اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہے جو نیکی اور اچائی میں کھلی ہو، زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور ظالم ترین دل وہ ہے جو شعبے اور شک سے پاک ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو، اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ سونا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ ہے حلال رزق۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن انسان ٹھوکر لگنے سے بنتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کہ نہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے رہے چاہے لوگ تمہاری مدد کریں یا نہیں۔ جب آپ سمجھنے لگے کہ آپ نیک ہیں اور باقی لوگ برے ہیں تو سمجھ لے کہ شیطان نے آپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ جھوٹ مت بولے کیونکہ اس سے آپ کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے، آمین۔ مرنا ہم سجدوں میں چاہتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھا دو۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت چاہے دیوار پر لکھی ہو اسے اپنے کانوں میں ڈالو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہوتا ہے: خاموشی کے خنجر سے، بھوک کی تلوار سے، تنہائی کی مار سے اور کم سونے کی لاٹھی سے۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو خدا کو دیکھ لے گا کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم دونوں میں یکساں ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کی راہ میں 1000 رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہ پہنچا دیتے ہو۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص کامیاب ہے، وہ خاص ہے، وہ خوش نصیب ہے جو کہتا ہے میں نے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے اور پھر وہ اس کی کوشش میں خود کو لگا دیتا ہے، اس کے رنگ میں خود کو رنگ دیتا ہے، اور اللہ کا رنگ تو سب سے بہترین ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گال، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا؟ جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اے اللہ تو نے کتنوں کی قسمت سنواری ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ روح کو ہجر کے کانٹے سے گزارے تو صحیح، وہ رب تو خود چاہتا ہے کہ کوئی پکارے تو صحیح۔ رسول اللہ نے فرمایا تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔